عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ فجر کے وقت یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ سورت کون سی ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا وہ کون سی سورت ہے جو فجر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بناتی ہے۔ ناظرین، فجر کی نماز دن کی پہلی روشنی سے پہلے اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کے وقت اللہ کا ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک فجر کا قرآن جو مشہور ہے کہ جب کوئی بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا دوست کہا ہے اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 125۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے ہی انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے۔ انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ تو یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، نیک اعمال انجام دیں گے، خلوص دل سے اللہ سے محبت رکھیں گے، وہ بھی اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ دوست ہوتے ہیں جن کے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب فرشتوں میں ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ فضیلت ہیں، برکت والی صورت ہیں کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ صورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے اور دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ اسے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام یہ سورت پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات کو اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوتی ہے۔ ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ آمین لکھ دیتے ہیں، کن لکھ دیتے ہیں۔ کن کا مطلب ہے یعنی ہو جا، یعنی اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تو اس کام کو کن کہتا ہے تو اللہ پاک کے حکم سے کن کہنے پر وہ کام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو لاکھوں کا قرضہ بھی ہوگا تو ختم ہو جائے گا، ہر حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ یہ مختصر سا عمل ہے، یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی پڑھے تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتاتے ہیں، لیکن یہ وہ عمل ہے جو آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے، پھر آپ سب خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی
کمی ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے، ہر ماہ بجلی کے تکڑے تکڑے بل ادا کرتے ہوتے ہیں، یعنی ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں، انسان بہت ساری پریشانیوں میں ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے میں اللہ تعالیٰ کے لیے گڑ گڑاتا ہے، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہم ہر روز وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ جب آپ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی بھی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آپ چھوٹی سی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو آپ اگر سدھار لیں گے، آپ اپنا کاروبار حلال طریقے سے کریں، رزق کمانے کے لیے حلال ذریعے استعمال کریں۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو اس طریقے سے نوکری کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل ایمانداری سے کریں، اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ برتیں، ہر ماہ رزق حلال سے اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اور جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آتی ہے، اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں، یہ حلال روزی جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو کوشش کیا کریں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، پھر دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، اگر آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے، اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ پاک سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، رسوا ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ جہنم کے انتہائی سب سے نیچے گہرے میں اس کو پھینکا جائے گا۔ یاد رکھیں، آپ نے سب سے پہلے سود کا منہ سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح ہے صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ ثابت قدم رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہیں کسی بھی وجہ سے، تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، یا پھر دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرتے ہیں اور اپنا فضل کرے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے ہیں، توڑنے نہیں ہے۔ میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو آپ نے دوسروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی بھی بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اور وہیں بیٹھ جائیں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے، اور اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں جانا ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد اس کے وقت میں یہ وظیفہ کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا، اللہ پاک اسے اونچا لٹکا کر دوزخ میں ڈالے گا۔ یعنی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی نے فرمایا، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمار نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کو طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کر لی، فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔
حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ آپ میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن فجر اور عشاء کی با جماعت نماز پڑھی، اس کو اللہ پاک دو چیزوں سے آزاد کر دے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فجر میں ہمیں اٹھنے کا شوق عطا فرمائے۔ 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھنا، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں پڑھنا دینا خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ قیامت کے دن اسے دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کو اپنے اوپر لازمی کر لیں۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخرت یعنی آخری سانسیں بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا فرمائے۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ مکمل عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ نماز فجر ادا کرنے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، یا آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو۔ ایک بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے غمان بھی نہ ہوگا۔ پھر فرمایا گیا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہیں دشمن سے تمہیں نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، تمہیں وہ تسبیح بھول گئے ہیں جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرماتے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو۔
اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک کی تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس ایک تسبیح سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ پاک پورا کر دیں گے۔ اللہ آپ کی دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کو 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک صورت پڑھنی ہے اور وہ صورت سورہ اخلاص ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے بھی اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں اور یہ صورت پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست کہلاتا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن مجید پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ صورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت عظیم ہے، بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 12 بار اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن یہ وہ صورت ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی اور آپ کے دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ 12 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آخر میں درود پاک 3 بار پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور یاد رکھیے گا، جب بھی دعا مانگیں اللہ سے مانگنا ہے اور برکت والا اور خیر و عافیت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات جتنا ہو سکے پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سارے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیر و برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور اپنا کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔